بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی نستعین و خیر المعین۔ آج ایک اور قرآنی معجزے کے ساتھ آپ کی خدمت میں سید محمد فہیم عباس۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو 1400 سال پہلے انسانی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور ہمیشہ کے لیے یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے آنے والے جو فکر کرنے والے ہیں، جو اس میں تفکر کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ سورہ علق میں، یہ سورہ علق جو کہ پہلی سورت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ایک منکر کے بارے میں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روک رہا تھا، نازل فرمائی۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہاں اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کو ناسیہ یعنی ماتھے پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناسیہ ماتھے یا پیشانی کے بال، جو جھوٹی ہے، گناہگار ہے۔ یہ دماغی خطہ پیچیدہ علمی سلوک، شخصیت کے اظہار، فیصلہ سازی اور اعتدال پسند معاشرتی سلوک کی منصوبہ بندی میں ملوث پایا جاتا ہے۔ اس دماغی خطے کی بنیادی سرگرمی کو داخلی اہداف کے مطابق خیالات اور افعال کا ارتکاز سمجھا جاتا ہے۔ دماغ کے فرنٹل ریجن کا یہی حصہ جھوٹ بولنے کے ذمہ دار ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے کی تمام ذہنی سرگرمیاں اس میں کی جاتی ہیں، اور پھر جھوٹ بولنے کی کارروائی موصولاتی اعضاء یعنی زبان میں منتقل کر دی جاتی۔ تو اگر اس بات کی طرف غور کیا جائے، جب کوئی شخص جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتا ہے، قرآن نے سر کے سامنے والے حصے کو جھوٹا اور گناہگار قرار کیوں دیا؟ قرآن نے کیوں نہیں کہا کہ وہ شخص جھوٹا اور گناہگار تھا؟ سر کے اگلے حصے کا جھوٹ اور گناہ سے کیا تعلق ہے؟ عربی زبان ناسیہ کا معنی جو لیتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ سر کے اگلے حصے کو پیشانی یا ماتھا کہا جاتا ہے۔ اگر ہم سر کے اگلے حصے میں کھوپڑی کو دیکھیں تو ہمیں سریبرم کا پری فرنٹل ریجن ملے گا۔ تو ماہرین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں تو فیصلہ دماغ کے فرنٹل لیب میں ہوتا ہے، جو سر کا اگلا حصہ یعنی ماتھا ہوتا ہے۔ اگر وہ گناہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا فیصلہ بھی اس حصے میں کیا جاتا ہے۔ زبان اور ہاتھ پاؤں وغیرہ اس دماغی حصے کے لیے ایک اوزار کے طور پر کام کرتے ہیں جو اس کی ہدایت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ایک اور معجزہ قرآن کریم میں وہ یہ کہ نہ صرف یہ بلکہ ناسیہ کے کام کرنے کا انداز تقریباً تمام جانوروں میں بھی ایک سا ہی ہے، یعنی یہی انسان اور جانور جو دماغ رکھتے ہیں، دونوں کے دماغ میں کنٹرول اور رہنمائی کا مرکز یہی ہے۔ اب سورہ ہود آیت نمبر 56 میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے ایک ایسی کتاب ایک جو جدید سائنسی حقیقت کو افشار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک میں نے اللہ پر توکل کر لیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کوئی چلنے والا جاندار ایسا نہیں مگر وہ اسے اس کی پیشانی ماتھے سے پکڑے ہوئے ہے۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر چلنے سے ملتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، اللہ حافظ۔